کانپتے ہاتھوں سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دھڑکنیں تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ ٹانگوں میں عجیب سی لرزش ہوئی تھی۔ دماغ بار بار یہ سوچ کر پٹنے والا ہوا تھا کہ کاظم اس پر یقین کرے گا کہ نہیں۔ ہر بار تو وہ اسے صاف لفظوں میں کہتا تھا کہ وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ امیرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پتہ نہیں اور کتنی مشکل سے گزرنا تھا اسے۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے گالوں سے رگڑتی دل کو مضبوط کیے کمرے میں داخل ہوئی۔ فرش پر بکھرا کانچ اور سامان دیکھ کر تو اس نے اپنا ہوش کو ہوا ہلک تر کیا اور ایک بار پھر آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور کمرے کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اسے کاظم کے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سنبھل کر پاؤں رکھتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی اور وہ آگے بڑھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جس سے امیرہ کو اس کے اندر ہونے کا گمان ہوا اور اپنے گھبراتے دل پر ہاتھ رکھتی امیرہ تھوڑا آگے بڑھی تو اس کی نظر دیوار پر لگے خون پر گئی۔ خون دیکھ امیرہ کا وجود ساکت ہوا۔ پھر سے وہ خود کو نقصان پہنچا رہا تھا، یہ سوچ ہی امیرہ کے لیے جان لیوا تھی۔ لرزتے لبوں پر ہاتھ رکھتی وہ تیزی سے قدم اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھے اسے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسے بس اس وقت کاظم کی فکر تھی۔ امیرہ واش روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے کاظم پر پڑی۔ دیوار پر ہاتھ رکھے سر نیچے جھکائے ہوئے شاور کے نیچے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ امیرہ اسے دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور اپنے ڈر کو ایک سائیڈ پر رکھتی اس کی جانب بڑھی اور آج وہ اس کے ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی محبت کا یقین دلانا تھا، اسے یقین کروانا تھا کہ وہ اس کی بیوی امیرہ اسی کی بیوی اس کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ امیرہ اس کے قریب کھڑی ہوتی، اس کے بازوؤں کے نیچے سے گزرتی، اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کاکا کاظم آپ دونوں ہاتھوں کا اس کے چہرے کے گرد سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا، اپنے چہرے کے گرد نرم ہاتھوں کا لمس کو محسوس کیا۔ اس نے اپنی سرخ آشام آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ پانی دونوں چہروں کو بھگوتا گردن سے نیچے تک جا رہا تھا۔ امیرہ اس کی اندرونی کیفیت کو بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ کاظم آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے چہرے سے بہتے ہوئے پانی کو صاف کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی۔ کاظم امیرہ کی فکر سے لبریز آواز سن کر ہوش میں آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ امیرہ کو پیچھے کی جانب دھکیلتا سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ پلٹا۔ نہیں دور رہوں گی جب تک آپ میری بات نہیں سن لیتے۔ کاظم کی پشت کو سینے سے لگاتی وہ اس کے سینے پر اپنے بازوؤں کا تنگ سا حصار بنائے خود کو اس میں پیچھی ہوئی بولی۔ دل اندر سے اس کے غصے سے ڈر بھی رہا تھا۔ بولو نا، بولنا مجھ سے دور رہو۔ کیوں؟ تمہاری کھوپڑی میں میری بات نہیں گھستی؟ غصے سے ضبط کھوتے امیرہ کے بازوؤں کو سینے سے ہٹاتے اس نے امیرہ کا گلا دبوچتے اسے پیچھے دیوار سے پن کیا۔ گلے پر پڑتے دباؤ سے امیرہ کا دم گھٹنے لگا۔ جب تک آپ میری پوری بات نہیں سن لیتے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کو کہیں جانے دوں گی۔ وہ اپنی گرد کے گرد رکھے ہوئے اس کے بازو ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں جان بوجھ کر وہ سب نہیں جاننی مجھے کوئی سچائی۔ گردن سے ہاتھ ہٹاتے اس کی تھوڑی کو اپنی مٹھی میں دبوچتے اس کا چہرہ اوپر کرتے اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ تو آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی آپ کی ماں کی؟ شٹ اپ ڈیم، اپنی بکواس بند کرو۔ کاظم غصے سے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا گرایا تھا۔ امیرہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بھیجی۔ اس کی بے اعتباری کا سوچتی دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھی، جسم سرد ہونے لگا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی اس خبیث انسان کے پاس؟ اس کے لرزتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بازوؤں کو امیرہ کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے زور سے خود میں بھینچا۔ کاظم خدا کے لیے مجھ پر شک مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ آنسو سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اور جو میں مر رہا ہوں اس کا کیا؟ اس بے غیرت انسان نے اپنے گندے ہاتھوں سے تمہیں چھوا، تمہارے جسم کی نازکی کو محسوس کیے۔ کیسے خیال اس کے دل میں آئے ہوں گے، سوچا ہے تم نے؟ یہ سوچ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اس کے بھیگتے چہرے کو دیکھ کر امیرہ ایک دم اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ تم صرف میری ہو کاظم خان کی، صرف میرے سوا تمہارے وجود پر کوئی اور چھوئے محسوس کرے مجھے گوارا نہیں، میری انا کو یہ گوارا نہیں۔ امیرہ کی تھوڑی کو آزاد کیے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کی شہرگ کو آہستہ آہستہ سلایا۔ کاظم میں صرف آپ کی ہی ہوں، پلیز میرا یقین کریں، جو کچھ آپ نے دیکھا
وہ سچ نہیں تھا۔ امیرہ نے اس کی خود پر جمی آنکھوں کو قریب سے دیکھا۔ کالی سرخ ہوئی آنکھیں اس قدر وحشت سے بھری ہوئی تھی کہ امیرہ کو لگا کہ خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ یقین ہی ہے جو اب تک میرے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہو۔ کاظم نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ امیرہ پیچھے دیوار سے جا لگی اور کاظم اسے دیکھتا واش روم سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ امیرہ خود کو سنبھالتی اس کے پیچھے باہر نکلی اور اسے یہاں سے نہیں جانے دے سکتی جانتی تھی اگر اتنی تکلیف میں یہاں سے گیا تو ضرور خود کو چوٹ پہنچائے گا۔ امیرہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور فرش پر پاؤں رکھتے پھسلنے سے وہ منہ کے بل نیچے فرش پر گری۔ فرش پر بکھرے کانچ امیرہ کے گھٹنوں اور ہاتھوں میں پیوست ہوئے اور امیرہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ امیرہ کی سسکیاں سن کر کاظم پیچھے پلٹا تو امیرہ کو نیچے فرش پر گرا دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا امیرہ کے قریب آیا، اسے فرش سے اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل نیچے فرش پر بیٹھا اور بکھرے بال، بھیگا وجود، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور گھٹنوں سے نکلتے خون کو دیکھ کر کاظم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی امیرہ نے کاظم کو دیکھا جو اس کے زخموں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بنا امیرہ کی جانب دیکھے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور امیرہ کی دوسری سائیڈ پر ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے وہ امیرہ کی جانب جھکا تھا، اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا اور باکس اوپن کرتے ہوئے اسے اینٹی سپیٹنگ کاٹن سے لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے آہستہ سے اس کے زخموں پر لگایا۔ درد سے امیرہ سسکی اور بہت درد ہو رہا ہے۔ امیرہ اپنی سبز آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بہاتی کاظم کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ کاظم اس کے درد کو محسوس کرتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ مضبوط سینے میں ملتے ہوئے آنسو کی صورت باہر نکلنے لگے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آج بنا اپنے ہاتھوں کے زخم کی پرواہ کیے کاظم کے سینے کے گرد حصار باندھے وہ مزید خود کو اس میں بھینچ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ چہرہ کاظم کی گردن میں چھپائے وہ خاموش آنسو بہانے لگی اور کاظم کی گردن کو بھگوتا امیرہ کا ایک ایک آنسو کاظم کے دل پر گر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں؟ بھاری گمبھیر آواز میں کہتے امیرہ کی گردن بھیگی گردن میں چہرہ چھپاتے زور سے اس کی گردن میں دانت گاڑے۔ امیرہ نے چہرہ اس کی گردن سے اٹھا کر اپنا سر پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھا تو کاظم اس کی حیرانگی کو بھانپتا ہوا ایک دفعہ پھر اسے زور سے اپنے سینے میں پیچھ گیا۔ کاظم کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ امیرہ کا درد دم گھٹنے لگا۔ کاظم کاکا کاظم، امیرہ تڑپتی ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہتی کاظم کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ کاکا کاظم، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ امیرہ نے کاظم کے کان کی لو کو دانتوں میں زور سے دبایا۔ اور جو مجھے سب ہرٹ کرتے ہیں وہ نہیں کسی کو محسوس ہوتا۔ اس نے امیرہ کے کندھے پر زور سے دانت گاڑتے دباؤ بڑھایا تھا۔ امیرہ نے کندھے پر ہوتی تکلیف سے زب سے لبوں کو پینچا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے پلیز، امیرہ بھاری آواز میں پلیز بھاری لہجے میں کاظم کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تو اس کی آواز میں گھلی نمی بھی کاظم کو سنائی دی تھی۔ محسوس کیے کاظم اسے اپنے حصار میں آزاد کرتا پیچھے ہوا اور اس کے زخمی ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہوا جھکتا انہیں اپنے لبوں سے لگایا کہ امیرہ نے اس کے لمس کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے سینے کی گہرائیوں میں گم گئے۔ اس کے ہاتھ کے زخم کو آہستہ سے صاف کرتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بینڈیج کی۔ ہاتھوں پر بینڈیج کرنے کے بعد وہ اس کے گھٹنوں کی جانب آیا اور کیپری سے اوپر لگے خون پر اس نے آہستہ سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب گیا اور امیرہ نے پیچھے اس کی چوڑی کسرتی پشت کو دیکھا اور اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو دبایا۔ کاظم ہاتھ میں اپنی بلیک شرٹ لیے باہر کی جانب نکلا تھا تو اس کے ہاتھ میں شرٹ دیکھ کر امیرہ کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے اپنی سبز آنکھوں کو پھیلاتے کاظم کو دیکھا جو شرٹ لیے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ امیرہ کو اس کے سوال کرتی ہوئی آنکھوں کو اگنور کرتا کاظم اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے اپنی جانب کھینچا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی گیلی قمیض کے اندر ڈالتے ہوئے قمیض کو اوپر کی جانب کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کے وجود سے الگ کرتا نیچے فرش پر پھینکی کہ امیرہ بوکھلا کر اس کی گرفت میں بڑبڑائی۔ کاکا کاظم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی کلائیوں کو اس کے کندھے کے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی گویا ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے کیا کرنے لگا ہوں؟
ہاتھ اس کی کمر پر موجود اس کی بلاؤز کی ہک میں الجھاتے ہوئے اسے بھی اس کے وجود سے علیحدہ کرتے ہوئے نیچے فرش پر پھینکا۔ اپنی حالت کو دیکھا میرا کا چہرہ شرم سے سرخ، انار گھبراہٹ سے پلکیں اوپر نیچے ہوتی رقص کرنے لگی تھی۔ کپڑوں کے ہٹتے ہی کاظم کا وہ عشق وہ نشان اس کے سفید جسم پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، اور اسے دیکھ کاظم خان خود پر سے کنٹرول کھوتا ہوا اسے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے اس پر جھکا اور اسے اپنے لبوں میں بھرتا سک کرنے لگا تھا، جس سے امیرہ کی جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ اس کی جارحانہ لمس پر امیرہ کی معمول پر چلتی دھڑکنیں سپیڈ سے دھڑک پکڑنے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی دھک دھک کو محسوس کرتے ہوئے کاظم نے اپنے لب نیچے کی جانب ٹریس کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر رکھے کہ ماحول میں بڑھتی گرمی سے امیرہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگنے لگا تھا، اور اس کے سینے کے درمیان پسینے کی ننھی بوندوں کو چمکتا دیکھ کر کاظم خان ان پر زبان پھیرتا وہاں پر اپنے لب رکھ گیا۔ کاظم کی بڑھتی گستاخیاں امیرہ کی جان لبوں پر آئی تھی، اور اپنے بے لگام ہوتے ہوئے جذباتوں کو پر قابو پاتے ہوئے کاظم خان آخری بار اس سیاہ نشان کو لبوں سے چھوتا ہوا پیچھے ہوا اور امیرہ کو شرٹ پہناتا ہاتھ نیچے کی جانب لے جاتا کیپری کو بھی اتار نیچے فرش پر پھینکتے گھٹنوں پر لگی ہوئی اس کی چوٹ کا جائزہ لینے لگا تھا، اور گھٹنوں پر کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیوست تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ کاظم نے ان کے چھوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو کھینچ کر باہر نکالا تو درد سے امیرہ کی چیخیں نکلی، جسے اپنے لبوں میں دباتے گھٹنوں تک آتی شرٹ کو وہ اپنے ہاتھوں زور سے مٹھیوں میں بھرتے اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ کاظم نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر آرام سے اس کی بینڈیج کی۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز میں واپس رکھتے کاظم اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانے لگا کہ امیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور واپس اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاظم کے مضبوط بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی بینڈیج ہوئے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، تم سے مطلب روکھے لہجے میں کہتے ہوئے بے اختیار ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں سے ہٹاتے ہوئے اسے لگا کہ امیرہ اس کی گردن میں دونوں بازو ڈالتی اور بیڈ پر اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھی۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم نازک جان پر نکالوں؟ اس کے بازوؤں کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتا وہ جھنجھلا کر گویا ہوا، اور اپنے اندر سے شیطان کو وہ کس طرح قابو میں کیے ہوئے تھا وہ تو وہی جانتا تھا، اندر دبا کر بیٹھا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ وہ بس جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے اندر کی وحشت اور غصے کو کسی پر نکال سکے۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اگر میں نے آپ کو جانے دیا تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، اور یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ امیرہ اس کی گردن کے پیچھے اپنے بازو کو لاغ کرتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑنے لگی۔ اگر میں یہاں سے نہ جانے دوں تو یہاں سے نہ گیا تو تمہیں بہت زیادہ درد پہنچاؤں گا۔ امیرہ کی سانسوں کو خود میں انہیل کرتا مانی ہجی سے بولا اور اس کی گال پر اپنی ناک سے لانے لگا، میں تکلیف سہن کر لوں گی لیکن آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں بند کرتی وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کی گردن سے بال ہٹاتے بیوٹی بون کی ابری ہڈی کو لبوں سے چھونے لگا۔ اس کے لمس اور سانسوں کی گرم تپش محسوس کیے وہ اس کی گردن کے گرد حصار تنگ سے تنگ کرتی اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتی ہوئی پاس چکی تھی۔ بھروسہ، اعتماد، یقین چاہیے مجھے آپ سے۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتی ہوئی گویا ہوئی تھی، تاکہ تم انہیں توڑ کر مجھے برباد کر کے چلی جاؤ یہاں سے۔ اور اس نے پورے ہی زور سے اس کی تھوڑی پر زور سے دانت گاڑتے اس کی کمر کو خود میں پیچ گیا تھا۔ میں خود کو برباد کر سکتی ہوں لیکن آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جس سے روز مجھے ایک نئے انداز سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی مونچھوں پر لب رکھتی ہوئی کئی لمحے اس کی چبھن کو برداشت کرتی اپنے لبوں پر محسوس کرتی رہی۔ اتنا بھی مت آزمائیے گا میری محبت کو کہ محبت کی اس آزمائش میں پتھر کی بن جاؤ۔ اس کے لبوں پر اپنی سانسیں چھوڑتی اس کی کالی آنکھوں میں سبز آنکھیں ڈالتے بولی تھی، اور کاظم نے اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی ناک کو دیکھتے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتا رہا۔ تمہیں اس کا لمس محسوس ہوتا ہے؟ یہاں چھوا تھا نا؟ اس نے شرٹ کے اندر سے ہی ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتا ہوا بھاری گمبھیر آواز میں بولتا ہوا اس کی کمر کو مٹھی میں پیچنے لگا کہ امیرہ درد سے برداشت کرتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھتے گئی۔ جب جب تمہیں اس کا خیال آئے گا تمہیں اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس ہوگا۔ اس کی کمر مزید پیچتے ہوئے وہ دبا دبا گرایا تھا۔
بتاؤ میں کیسے برداشت کر لوں؟ میری بیوی اپنے وجود پر میرے علاوہ کسی اور کے لمس کو تصور کرے۔ دوسرا ہاتھ میں اس کی شرٹ کے اندر ڈالتا ہوا زور سے وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو رب کرتے ہوئے اس کے لمس کو مٹانے لگا، اور اس کے اس جارحانہ عمل پر امیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی گالوں کو بھگونے لگے۔ بہتے آنسوؤں سے اس نے زور سے کاظم کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ بتاؤ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیسے برداشت کرو گی؟ ابھی تک وہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوگا، میرے علاوہ تمہیں کچھ سوچے، اور ابھی تک اس دنیا میں زندہ ہو تو کیسے برداشت کروں میں اس درد کو؟ اپنے سینے کی نازکی میں الجھتا ہوا، اس کے گالوں میں سرگوشیاں بکھیرتا ہوا امیرہ کو خوفزدہ کر رہا تھا، اور وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کیے اس کی خوف بھری باتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا جواب دیتی وہ اس کی باتوں کا، جن کا جواب وہ خود نہیں جانتی تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا کہہ دے کہ وہ اسے پرسکون کرے؟ امیرہ کی تیز دھڑکتی دھڑکنیں اپنے سینے پر محسوس کرتی، اس نے ہاتھ اس کی شرٹ سے باہر نکالتے امیرہ کے کھولتے ہوئے خون کو اس کی جانب خود سے الگ کیے اس کے دل کے مقام پر رکھا تھا، اور اس کے دل کے مقام پر رکھے اس کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے شرٹ سے اس کے وجود سے الگ کیے اس اپنے سینے سے لگاتے بیڈ پر لیٹا۔ کہ آپ کو یہ بات پرسکون نہیں کر سکتی کہ میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اور اس کی بے چین ہوئی حالت کو دیکھ کر امیرہ اس کی داڑھی سہلانے لگی۔ جب تک اس انسان کی آخری سانس تک نہیں چھین لیتا تب تک کوئی بھی بات مجھے پرسکون نہیں کر سکتی۔ جھکتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں لیتا ہوا دانت اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے کاٹنے لگا تھا کہ چاہ کر بھی اپنے اندر کی وحشت کو ختم نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی قابو پا رہا تھا، جبکہ امیرہ منہ میں گھلتا ہوا خون کا ذائقہ محسوس کرتی ہوئی زور سے اپنی آنکھیں بند کرتی کاظم کے سینے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتی ہوئی مٹھیوں میں بھر گئی تھی۔ سانس رکنے والی تھی کہ امیرہ نے کھانسنا شروع کر دیا جو چہرے کے چکر میں سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ جب سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی تو امیرہ نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے تھے، لیکن اس کے نازک مکوں کا چٹان جیسے وجود کو پر کہاں اثر ہونا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے زخمی کیے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اور شہرا پر دانت گاڑے اس کی مزاحمت کرتے ہوئے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اوپر بیڈ کے ساتھ پن کیے وہ سیاہ نشان پر جھکا، اور اس کے لمس کو پہلی بار بالکل نرم نہیں تھی۔ اس کا چھونا آج بالکل مختلف تھا، جو کہ امیرہ کو تکلیف دے رہا تھا۔ امیرہ کو آج یہ پہلے والا کاظم یکسر مختلف لگا تھا۔ آج وہ درد دے کر اس پر مرہم نہیں رکھ رہا تھا۔ اپنی گیلی پینٹ کو فرش پر پڑے امیرہ کے گیلے کپڑوں پر پھینکتے ہوئے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے امیرہ درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے پیچھتے ہوئے اس کے اپنے سینے پر جھکا، جگہ جگہ دانت کاٹتا امیرہ کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کے زخموں کو سب کچھ فراموش کیے وہ شدت سے خود کو اس میں سمانے لگا۔ امیرہ اس کی گردن میں دونوں بازو ڈالے آنکھیں بند کیے اس کی شدت کو برداشت کرنے، لیکن آج اس کی اتنی شدت اس کی برداشت سے بڑھ تھی۔ کاظم درد ہو رہا ہے، اٹکتی پھولتی سانسوں کے درمیان میں بولتی وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی تھکی نڈھال آواز پر کاظم نے اسے ایک بار بھی نیچے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر حاوی ہوا، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے اپنی پھولی ہوئی سانسیں اس پر چھوڑتا ہوا آنکھیں بند کر گیا، جبکہ امیرہ آنکھیں چپکتے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ کئی منٹ دونوں کو ایک دوسرے کی پھولی ہوئی سانسوں میں بھرتے رہے۔ جانتا تھا تمہیں درد دوں گا، اس لیے یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ امیرہ کی ابتر ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور اسے خود سے دور ہوتا دیکھ امیرہ اٹھتی، اس کے سینے کے گرد حصار باندھتی، اس کی سانسوں پشت سے لگا گئی تھی۔ اور اتنی بے رحم کیوں تمہیں خود پر ترس نہیں آتا؟ مت روکو مجھے، یہاں نہیں کنٹرول کر پا رہا میں اپنے اندر کی وحشت کو۔ کونیوں سے اس کے بازو کو پیچھے ہٹاتے وہ بے بسی سے بولا، چاہ کر بھی وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں جانتی ہوں آپ مجھے کبھی تکلیف نہیں دیں گے، مجھے بھروسہ ہے آپ پر۔ اس کی پیٹھ پر لب رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے کے گرد حصار مضبوط کر گئی۔ مت کرو بھروسہ، تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے نا تو انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی جانب مڑتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس کی سبز سرخی پہنی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑیں گے، میں جانتی ہوں، مسکرا کر کہتی وہ کاظم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی کہ کاظم ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا
نیچے بیڈ پر لیٹتا ایک بار پھر شدت اتنی ہی تھی کہ لیکن سختی کی بجائے نرمی تھی۔ اس کے نقش کو چومتے وہ سیاہ نشان پر جھکا اور نرمی سے اس پر اپنے چومنے لگا، اور ایک بار پھر نہ جانے کتنی بار وہ اس نشان کو چومنے لگا تھا۔ دیوانہ وار اسے چومتا امیرہ کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ امیرہ نے اپنے وجود کو بے جان چھوڑتے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے سینے پر لب رکھتے اس کے چہرے کو دیکھتا، دائیں ہاتھ میں اس کی کمر کو سلاتے وہ تسلسل سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ امیرہ کی آنکھیں بند کے نیند کے باوجود بوجھل ہوتی ہوئی بند ہونے لگی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو وہ پھٹ سے کھولتی، کیونکہ اسے آج کاظم کو دیکھنے لگتی جسے اسے اس کے چلے جانے کا خطرہ ہو۔ اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کاظم سنجیدہ سا اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی گہری نیند میں جانے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھیں اس کی گری پلکوں کو چھوا اور اس کے گال کو سہلاتے انگلیوں کو پوروں سے اس کے نقش کو بار بار چھونے لگا۔ حسن کی مورت تھی، سامنے لیٹی وہ لڑکی جسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا، لیکن وہ کسی کے مقدر میں نہیں تھی، کاظم خان کا مقدر تھی، جسے بس وہی چھو سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لمحوں بیٹھ کر اس کے نقش کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ کاظم خان کی تھی اور کوئی اسے چھو سکتا تھا، سو یا غصہ ایک بار پھر عود آیا تھا۔ ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتا، احتیاط سے اس کے سر کو اپنے بازو سے تکیے پر رکھتے پیچھے ہوا کہ اس کے گلے میں موجود چین کھینچی۔ کاظم نے چین کی جانب دیکھا تو اپنی چین میں امیرہ کی انگلیاں الجھی دیکھ کر اس نے امیرہ کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی بری طرح سے اس کے دل کی دنیا تہس نہس کر رہی تھی۔ اپنی حرکتوں سے وہ اسے کاظم خان کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کاظم کے لب مسکراہٹ میں پھیلے۔ میرے لیے تم پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، میں کوشش بھی کر لوں تو بھی تم پر یقین نہیں کر پاؤں گا۔ کاظم چین میں الجھی اس کی انگلیوں کو نکالتا، اس کے زخم ہوئے ہونٹوں کو لبوں میں جوڑتا ہوا کمفرٹ اس سے اچھے سے کور کرتا، وہاں سے اٹھا اور سنبھال کر چلتا، ڈریسنگ روم میں بند ہوا اور کچھ دیر بعد وہاں سے نکلتا، بنا امیرہ کی جانب دیکھتا ہوا کمرے سے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ امیرہ کی صبح اذانوں کے ٹائم آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اکیلے دیکھ کر چند آنسو اس نے اس کے تکیے میں جذب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد سیدھی لیٹی وہ چھت کو گھورتی رہی اور پھر اٹھ کر بیٹھی، بیڈ کی دوسری سائیڈ پر پڑی سلوٹیں دیکھ کر ان پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ رات سے گیا تھا اور یہ سوچ ہی اس کے لیے تکلیف دیتی کہ بیڈ کے کونے پر پڑی اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ایک دم سے کاظم کی شرٹ کو اٹھاتے شرٹ کو لبوں سے چومتی پہننے لگی۔ شرٹ پہن کر اس نے نیچے فرش کو دیکھا تو کانچ اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا۔ گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، سنبھل کر پاؤں رکھتی اور ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بند ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد صوفے کے پاس صاف جگہ پر نماز پڑھتی، دعا مانگتی وہ اٹھی اور دوبارہ بیڈ پر آئی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ ٹائم دیکھتے ہی اس نے کاظم کے لیے نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ دیر فون کو گھورنے کے بعد اس نے گھر کے لینڈ لائن پر کال کر کے رانی کو اندر بلایا اور پورا کمرہ خود کے ساتھ لا کر صاف کروایا۔ اپنی پرفیوم کے ساتھ رکھے وہ امیرہ کے میک اپ کا سارا سامان ضائع کر چکا تھا۔ اپنے میک اپ کے ٹوٹے ہوئے سامان کو افسوس سے دیکھتی ہوئی سب کچھ اٹھا کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا اور پورا کمرہ صاف کروانے کے بعد وہ ابھی سکون سے صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ کاظم بلیک پینٹ شرٹ پہنے رف سے حلیے میں کمرے میں داخل ہوا تھا، اور جسے دیکھ کر امیرہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پاس چل کر آتی وہ خفا ہوئی بولتی اس کے روبرو کھڑی ہوئی، کالی آنکھیں بے انتہا اس وقت سرخ تھیں، کالے بال ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے، اور اس حالت میں اسے دیکھ امیرہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے جواب کی منتظر تھی کہ کاظم ایک گہری نظر اس کے چہرے کے نقوش پر ڈالتا بنا کچھ کہے سائڈ سے گزرتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ امیرہ اس کی خاموشی میں کھٹکی۔ وہ میتھ کا ہر مشکل سوال سمجھ سکتی تھی، لیکن کاظم خان کو نہیں سمجھ سکتی تھی، جو میتھ کے سوالوں سے بھی زیادہ اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کس موڈ میں ہوتا تھا وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ رات اس کی کتنی فکر کا رہا تھا اور اب ایسے انجان بن رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو اسے۔ پریشانی سے واش روم کے دروازے کے باہر ٹہلتی وہ مسلسل کاظم کے برتاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کاظم فریش ہوا، وائٹ باتھ روب پہنے واش روم سے باہر نکلا۔ امیرہ کو مکمل اگنور کیے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا کہ اس کے اگنور کرنے پر امیرہ نے اس کی جانب دیکھا
اور پیچو تاب کھاتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے اپنے آپ کو؟ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی جہاں کاظم اپنی وارڈروب کھولے آفس کے لیے اپنا ڈریس نکال رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وارڈروب بند کرتی اس کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کاظم کے سامنے کھڑی ہوئی دبی دبی آواز میں بولی تھی، اپنی ہاتھ میں رہو۔ بازوں سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کرتا ہوا اس نے دوبارہ وارڈروب کھولی، جبکہ اس کے اس برتاؤ پر امیرہ غصے سے سلگے گی۔ نہیں رہو گی اپنی ہاتھ میں؟ بتائیں کیا کرنا ہے آپ؟ وہ اسے اپنی جانب اسے مزید غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ؟ امیرہ نے غصے سے کھینچ کر وارڈروب بند کی اور ہاتھ اپنے سینے پر باندھتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مطلب حد ہو گئی تھی۔ صبح سے وہ اس کی فکر میں عادی ہو گئی تھی اور یہاں تو حال ہی کچھ اور تھا۔ اور آپ یہاں تو جناب کے مزاج ہی بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھی تو سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہرگز چپ نہیں بیٹھے گی۔ دیکھو میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، یہ فضول کی بکواس کر کے میرا میٹر شارٹ مت کرو۔ غصے سے چیختے ہوئے اس نے اپنا زخمی ہاتھ زور سے وارڈروب پر مارا تھا کہ ہاتھ میں سے اور خون کی لگے کٹ پر دوبارہ خون بہنے لگا۔ آپ نے اس پر بینڈیج نہیں کی۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اس کے زخم پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے سے جھٹکتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اپنا زخم صاف کرنے لگا۔ جتنا وہ اسے دور ہونا چاہتا تھا وہ اتنا اس کے نزدیک ہو رہی تھی۔ لائے میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاٹن لینا چاہا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کاظم اس سے دور ہوا اور دانتوں کو پیچھا بولا نا کہ میں کر دوں گی۔ اس کے ہاتھ کو اپنی جانب کرتی اس کے ہاتھ سے کاٹن لیتی، اس کے زخم کو صاف کرتی، ہلکی ہلکی پھونکے مارتی تاکہ اسے جلن نہ ہو۔ کاظم نے گھور کر گول کیپ میں ڈلے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، جن پر گلابی ہونٹوں کے ہم رنگ ہی لپسٹک لگی ہوئی تھی جو دور سے واضح نہیں ہوتی تھی۔ ہونٹوں سے نظر اٹھتی اس کی جھکی گھنی پلکوں میں الجھی اور جھکی پلکوں کو دیکھ اس کی حالت اب دھر ہوئی تھی۔ میں خود صاف کر لوں گا، چھوڑو۔ خشک ہوئے حل کو تر کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور جلدی اس پر بینڈیج کرتے ہوا میرا سے دور ہوا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے اس نے اپنی تیز ہوئی دھڑکنوں پر اپنا بینڈیج والا ہاتھ رکھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے اپنی دھڑکنوں کو منہ پر لائے وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنا ڈریس باہر نکالتا چینج کیے کوٹ اور شوز ہاتھ میں پکڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ کوٹ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بیڈ پر رکھتا ہوا بیڈ پر بیٹھ کر شوز پہنتا ہوا کھڑا ہوا۔ امیرہ کی موجودگی کو یکسر فراموش کیے ڈریسنگ ٹیبل پر برش اٹھائے بنا آئینے کے اپنے بال بنانے لگا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ امیرہ جو کب سے بیڈ کے پاس کھڑی تھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے بازوں کا حصار باندھے سر اس کی پشت سے ٹکائے بولی کے سینے پر رکھے امیرہ کے نازک سفید ہاتھ کو دیکھ کر برش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنی پشت پر نازک بوجھ محسوس کر دل میں چھپے جذبات کو ایک دم سے انگڑائی لے کر بےتاب ہونے لگے تھے کہ منہ زور ہوتے جذباتوں سے جھنجھلاتے اس نے بنا کوئی جواب دیے امیرہ کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ امیرہ سے اس کی یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ سائڈ سے ہوتی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی اس کے ابھی بنائے بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہیں حرام کرگی۔ کاظم نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے دوبارہ بال بنائے کہ امیرہ نے پھر سے بال خراب کر دیے۔ کاظم نے تیسری بار بال بنائے۔ اس سے پہلے کہ امیرہ اس کے بال خراب کرتی کاظم نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے اسے گھما کر پیچھے دیوار سے لگاتے اس کے ہاتھ کو اوپر پن کیا تھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی نظر بار بار بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر جا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر لگا لپسٹک کا مصنوعی قرار اس کو بے چین کر رہا تھا۔ تنگ تو نہیں کر رہی، میں تو اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے شوہر مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ اپنا دوسرا ہاتھ کاظم کی گردن میں ڈالتے ہوئے اس کے قریب ہوتی اپنی مسکراہٹ دباتے گویا ہوئی تو کاظم دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ تمہارے اور تمہارے شوہر کا معاملہ ہے، اس لیے مجھ سے دور ہو کر بات کرو، زیادہ مجھ سے چپکنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹاتے ہوئے دیوار سے پن اس کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہوا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ میں کیسے اپنے شوہر سے پوچھوں؟ میرے سویٹ کیئرنگ شوہر تو آپ نے اپنے غصے کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ اپنے دونوں بازوں کو اس کی گردن میں حائل کرتی ہوئی شرٹ کے کالر پر انگلی پھیرتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولتی سیدھا کاظم خان کے دل میں اتری تھی، یہ لڑکی سچ میں اسے پاگل بنا دے گی۔ سوچتے اس نے گہرا سانس بھرتے اسے بازوں سے پکڑتے خود سے ہلا کیا۔ مار دیا میں نے تمہارے اس بے وقوف شوہر کو، اب تمہارے سامنے صرف کاظم خان ہی ہوگا۔
کھڑا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ مسرت سے کہتا ہوا کاظم اس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جھوٹ، اپنے دل میں موجود محبت کو چھپانے کے لیے آپ ایسا بہیو کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، یا کہہ کیوں نہیں دیتے کہ خود سے زیادہ مجھ پر یقین ہے آپ کو؟ امیرہ 2 قدم نزدیک ہوتی چلائی، نہیں مجھے تم پر کوئی محبت نہیں، اور مجھے تم سے غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کی جانب تھوڑی کو مٹھی میں دبوچا۔ اور پھر رات کو کیوں مجھے تکلیف دینے کے ڈر سے یہاں سے چلے گئے تھے؟ کیوں میری تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوئی؟ کیوں میری باہوں میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں میرے ساتھ اپنی اس طرح بنایا؟ امیرہ کی دبے دبے لفظوں میں سچ بیان کرنے پر کاظم نے غصے سے اس کے جبڑے پر گرفت سخت کی تھی۔ تکلیف سے امیرہ کی سبز آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، اور وہ میرا حق ہے، اس سے زیادہ تو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے، جبڑے پیچھتے ہوئے جھٹکے سے اس نے امیرہ کو پیچھے دھکیلا کہ امیرہ اتنی ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھتی ہوئی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ایڑیاں اٹھاتی اس کے لبوں پر جھکی اور شدت سے اس کے لبوں پر بلائی لب کے اوپر اپنے لبوں کے بیچ میں لے گئی تھی کہ کاظم خان شاخ سے کھڑا اپنے کھلی آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر اپنا لب چھوڑتی، اس کی مونچھوں کو اپنے لبوں سے چھوتی وہ پیچھے ہوئی اور اس کے سرخ ڈورے والی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی پیچھے ہونے لگی تھی کہ کاظم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، زمین پر لگے اس کے پنجوں کو اوپر اٹھاتے، دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتے، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا ہوا اس کے لبوں پر لپسٹک کو اپنے لبوں سے مٹانے لگا کہ امیرہ سانسیں روکنے پر اس کی سخت گرفت میں مچلتی اسے دور ہونے کی تنگ و دو کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے نچلے لب کو بری طرح سے کچلتے، اس کے تھوڑے کو اپنے دانتوں میں زور سے دباتے وہ پیچھے ہوا اور اس کے لبوں کی سرخی کو دیکھنے لگا جو اب لپسٹک سے نہیں اس کے لب سے مہک رہے تھے۔ تمہارے اور میرے درمیان سوائے ایک رشتے کے دوسرا کوئی احساس، کوئی رشتہ نہیں، سمجھی تم؟ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہوا اور بیڈ پر پڑا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا کہ امیرہ کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دل کیا کہ ابھی یہاں سے چلی جائے، اتنی دور چلی جائے کہ اس ظالم کو یہاں تک نہ آئے اسے کہ وہ اسے نہیں جا سکتی تھی۔ ہار ماننا اس نے کبھی سیکھا نہیں تھا۔ اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ جب تک کاظم خان کی زبان سے اظہار محبت نہیں سن لیتی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے میرے دل میں جو آپ کے لیے محبت وہ ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کی ہم خیالی ہے۔ میرے دل سے آپ کی محبت نکالنے کی اجازت آپ کو میں نے خود کبھی نہیں دی۔ کاظم کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی اپنی سبز آنکھوں سے بھیگی آنکھیں گاڑتی ہوئی گویا ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار دیکھ کاظم نے زور سے اپنی مٹھیاں پیچھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتا وہ باہر نکلا۔ اگر مزید یہاں رکتا تو خود پر سے کنٹرول کھو دیتا۔ امیرہ اس کے پیچھے باہر نکلی کہ کاظم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے پروین بیگم اور سکندر صاحب کو ایک نظر دیکھتا بنا ناشتہ کیے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ امیرہ اس کی پشت کو دیکھ کر افسوس سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ لو برڈ میں ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ پروین بیگم نے لیلا بلو ساڑی میں تیار ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ سجائے امیرہ کے پاس کھڑی ہوتی تنزیہ بولی تھی، بہت ہی گھٹیا عورت ہو تم نے میرے ساتھ جو کیا، تم کیا مجھے دودھ پیتی بچی سمجھتی ہو؟ تمہارے یہ میک اپ کے پیچھے چھپے مکار عورت بدصورت چہرے کو میں اچھے سے سمجھتی ہوں۔ آئندہ میرے ساتھ ایسا کوئی گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو ایسی تمہاری پھرکی گھماؤں گی کہ اپنے چہرے پر یہ 10 کلو کا میک اپ اب تھوپنا بھول جاؤ گی۔ دانتوں کو دانتوں میں پیوست کیے چباتی ہوئی امیرہ زب سے مٹھیاں پیچھتی ہوئی خونخوار نظروں سے لیلا کو گھورتی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو۔ لیلا غصے سے سرخ چہرہ لیے دل میں بڑبڑائی تھی، واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کاظم بنا ناشتے کے چلا گیا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ پروین بیگم امیرہ کو دیکھتی فکر مندی سے گویا تھی۔ ٹھیک ہے، بس کل والے واقعے سے ناراض ہے؟ امیرہ اپنا سارا ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بولی تھی تو پروین بیگم نے بے ساختہ ہی اس پر بہت پیار آیا تھا کہ جھک کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا، ناشتہ کرو اور پھر کاظم کے لیے اچھا سا کھانا بنوا کر اس کے آفس میں لے جانا۔ اس کے بال سنوارتی وہ پیار سے گویا ہوئی تو پاس بیٹھے سکندر صاحب مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ محتسب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور تیار ہو رہا تھا کہ اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ہینا بیڈ پر بیٹھی اسے تیار ہوتا دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ رات والی بات سوچتے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور ابھی بھی محتسب اس سے کوئی بات کیے بنا خاموشی سے تیار ہو رہا تھا۔ مجھ سے بات کیوں نہیں بات کرنی ہے؟ اس نے ہونٹ پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے
قدم اٹھاتی اس کے نزدیک کھڑی ہوتی ہوئی ہاتھوں کی انگلیاں جھٹکاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ بولو میں سن رہا ہوں، پر پیوں کی بوتل کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے بنا اس پر نگاہ ڈالے وہ گھڑی ہاتھ میں پہننے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ گھڑی کے لاک کو بند کرتا معتصم کا ہاتھ رکا اور اس نے نظریں اٹھا کر نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کس خوشی میں لہجہ سخت ہوا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے گھر جانا ہے۔ معتصم کے چہرے کو سخت ہوئے دیکھ کر، نقوش کو دیکھ کر وہ ہمت سے بولی تھی، جبکہ سینے کے اندر دھڑکتا دل ننھا سا خوف پھڑا رہا تھا۔ جانتی ہوں شادی کے بعد عورت کا گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور تم وہی موجود ہو۔ جبڑے بھیجتے ہوئے وہ قدم بہ قدم اس کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ سہمی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدم پیچھے اٹھانے لگی کہ فاصلہ ختم ہوتے ہی سیدھا دیوار سے جا لگی اور معتصم اس کے نزدیک ایک قدم فاصلے پر رکا تھا۔ نہیں ہے یہ میرا گھر اور نہ ہی میں آپ کو شوہر مانتی ہوں، مجھے آپ سے طلاق۔ شش۔ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھتا، آنکھوں میں وحشت لیے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا اس کے قریب ہوا اور ایک بار اور یہ لفظ تمہارے لبوں سے نکلا تو خدا کی قسم ابھی کے ابھی تمہارا گلا دبا کر پہلے تمہیں ماروں گا اور پھر خود کو ماروں گا۔ اس کے جبڑے کو سختی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں پکڑے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتا ہوا معتصم بھاری لہجے میں گرایا تو اس کی حد سے سرخ ہوئی آنکھوں کی جانب ٹپکتی ہوئی وحشت کو دیکھ کر ہنا کی روح پناہ ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں تو تم اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ناجائز باتوں کو بھی مانوں گا۔ جبڑے سے اس کے چہرے کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ بہت لاڈ اٹھا لیے میں نے تمہارے، اب تم وہ سارے کام کرو گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، میرے کھانے پینے سے لے کر میرے پہننے تک آج سے تم رکھو گی۔ اس کے لبوں کو تھوڑا سا باہر کی جانب نکالتے ہوئے نچلے لب پر زور سے دانت کاٹتے ہوئے جھکتے چھوڑتا پیچھے ہوا اور اس کے لرزتے عروج کو دیکھنے لگا۔ پیچھے دیوار سے لگتے اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں جمع ہوتے ہوئے پانی سے اپنے نچلے گیلے لب پر دائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتا اپنے سامنے کیا اور انگلیوں کی پوروں سے پر لگے خون کو دیکھ ہنا کی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر معتصم کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں کھینچ لے، لیکن وہ جتنا اسے پیار سے ڈھلکا رہا تھا وہ اتنا اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے پیار کو سمجھنے کے بجائے وہ بس اسے دور جانے کی ضد لگائے بیٹھی تھی اور اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کے ساتھ سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ہی ہنا کمرے کے بند دروازے کو دیکھ وہی نیچے فرش پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیے زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اصل میں وہ چاہتی کیا ہے۔ دماغ میں جو آتا تھا بنا سوچے سمجھے وہ معتصم سے کہہ دیتی تھی اور یہ بھی اس کی پیچھے کمرہ بند دیا ہوا مان تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے بنا کسی ہچکچاہٹ سے اسے کوئی بھی بات کر دیتی، لیکن جو بات اس نے اپنی نادانی میں کی تھی آج کہی تھی وہ بات معتصم کے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کو سوچنا وہ گناہ سمجھتا تھا اور اس کی یہی بیوی بڑے دھڑلے سے اس سے مانگ رہی تھی۔ امیرہ رانی سے کاظم کی پسند کا کھانا بنوا کر اس کی پسند کے کلر کا بلیک لانگ فرنک پہن کر سیدھا اس کے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ روم خالی تھا، کاظم کا روم میں نام و نشان نہیں تھا۔ لنچ باکس سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے امیرہ کاظم کے ٹیبل کے قریب آئی اور سٹینڈ پر ہینگی ہوئے اس کے کوٹ پر ہاتھ پھیرتی، جھک کر کوٹ پر لگی اس کی پرفیوم کو انہیل کرتی اپنے لب کوٹ پر رکھتے ہوئے کاظم کی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ چیئر پر جھولتی وہ کاظم کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کاظم روم میں نہ آیا تو امیرہ اس کے روم سے باہر آئی۔ آصف کے کیبن کی جانب بڑھتے نہ کیا تو کاظم کہاں ہے؟ امیرہ کے اندر داخل ہونے پر آصف ادب سے اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا نظریں جھکا گیا۔ سر میٹنگ میں ہیں۔ آصف نظریں جھکائے ہی بولا تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ہر میٹنگ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کاظم کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جی ان کلائنٹ کے ساتھ سر اکیلے ہی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک کاظم فری ہو جائیں گے؟ آدھے گھنٹے تک ہو جائیں گے۔ امیرہ سمجھتی اس بات میں سر ہلاتی واپس کاظم کے آفس کے روم میں آئی تھی۔ ٹائم دیکھتی کاظم کا انتظار کرنے لگی۔ پاس کے لیے ٹیبل پر رکھی اس کی فائلز کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بجائے ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن کاظم ابھی تک روم میں نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے امیرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور ایک بار پھر غصے سے وہ آصف کے کیبن کی جانب داخل ہوئی تھی۔ ابھی تک آپ کے سر فری نہیں ہوئے؟ اس کی ٹیبل کے پاس کھڑی ہوتی وہ دبی دبی آواز میں گرائی۔ آصف ہڑبڑاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میم میٹنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن بس سر کلائنٹ کے ساتھ کچھ ضروری پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔
میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ انہیں مزید وقت لگے گا، اس لیے انہوں نے آپ کو گھر جانے کا بولا۔ انہوں نے مجھے گھر جانے کا بولا؟ کیا مطلب؟ امیرہ سختی سے مٹھیاں پیستے اس کے کیبن سے باہر نکلی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بنا ملے اسے گھر جانے کا حکم سنا گیا تھا۔ میٹنگ روم کی جانب بڑھی، وہ بنا نوک کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اور مسٹر کاظم، آپ سے مل کر بہت خوشی۔ آئی ہوپ سو ہماری نیکسٹ میٹنگ اس سے بھی اچھی ہوگی۔ بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر ہاف وائٹ کوٹ پہنے، پاؤں میں بلیک اونچی ہیل پہنے، براؤن بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑے وہ لڑکی کاظم خان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور روبرو کھڑی ہوتی ہوئی اپنا ہاتھ کاظم کے آگے پھیلاتی، لبوں پر مسکراہٹ سے جاتی گویا ہوئی۔ کاظم خان سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا اسے کوئی بھی جواب دیتا ہوا۔ اس کی نظر میٹنگ روم میں داخل ہوتی امیرہ پر پڑی تھی۔ کاظم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی صنم نے بھی کاظم کی آنکھوں کا تعاقب سر گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں امیرہ کاظم کے ساتھ اس پورے میٹنگ ہال میں صرف ایک لڑکی کو دیکھ کر غصے سے جبڑے پیٹتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ مجھے بھی بہت خوشی مس صنم، اگلی میٹنگ بھی ہماری اتنی زبردست رہے گی۔ امیرہ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر کاظم نے بھی جلدی سے صنم کا ہاتھ پکڑتے مسکراتے ہوئے کہا، تو سامنے کھڑی صنم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مسکرا دی تھی اور اس کے نزدیک کھڑی ہوتی امیرہ شعلہ بار نظروں سے صنم کو ہاتھ کو گھورا، جیسے آنکھوں سے ہی اس کے ہاتھ کو جلا کر بھسم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے تن بدن میں اندیکھی آگ لگی تھی، لیکن مجھے آپ سے مل کر بھی ذرا اچھا نہیں لگا۔ اس کی کلائی کو سختی سے اپنے ہاتھ کی گرپ میں لیتی زور سے دباتی کاظم کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالا تھا۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ صنم اس کے سخت گرپ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اپنی سرخ ہوئی کلائی کو سہلاتی ہوئی بولی تھی، مسز کاظم خان۔ امیرہ کاظم کا دایاں بازو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیتی صنم کو اپنی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کاظم، آپ شادی شدہ ہیں؟ صنم حیرانگی سے بولی تو وہ جو پہلی ہی ملاقات میں اس مغرور شہزادے پر دل ہار بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ جی الحمدللہ شادی شدہ ہیں۔ امیرہ نے دانت پیستے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پیچھا۔ جی جان، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کا فیورٹ کھانا بنا کر لائی ہوں۔ امیرہ کاظم کی داڑھی سہلاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جانا، ابھی میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کاظم اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتا ہوا اسے اس دن کی طرح مخاطب کیا جس دن لیلا کے سامنے کیا تھا۔ لہجے میں پیار محبت نہیں، صاف اس سے دور رہنے کی وارننگ تھی۔ نہیں، آپ ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلیے۔ امیرہ واپس اس کا بازو پکڑ گئی تھی اور صنم ان دونوں کی اوکے مسٹر کاظم، اب میں چلتی ہوں، نیکسٹ میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ صنم سپاٹ نظر سے امیرہ کو گھورتی ہوئی ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے زبردستی اپنا بازو اس کے بازو سے چھڑواتا ہوا، گرپ سے چھڑواتا ہوا سیدھا ہوا اور اس کے گھورنے لگا، جو اس کے من پسند کلر میں سر پر بلیک نیٹ کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا، اپنی سبز آنکھوں میں کاجل لگائے سادگی میں بھی کاظم خان کے دل پر کے تار چھیڑ رہی تھی وہ، اور پوری طرح سے اس کی پسند میں ڈھلی اسے زیر کرنے آئی تھی۔ اچھا، جو میں کر رہی تھی وہ بدتمیزی ہے، اور جو آپ کر رہے تھے، ویسے تو عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک عورت کے ساتھ بالکل تنہا میٹنگز کی جا رہی تھی۔ عورت نہیں، وہ ایک ینگ لڑکی ہے، کاظم اسے مزید تپانے کے لیے بولا تھا۔ امیرہ کا پوزیسو جیلسی بھرا انداز اسے بہت مزہ دے رہا تھا۔ غصے سے اس کی سفید رنگت میں کھلتی سرخیاں اس کی نمایاں ہو رہی تھی اور حسن کو دوبالا بنا رہی تھی کہ کاظم خان خود پر کنٹرول کھوتا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا، اس کے تھوڑے کھولے ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرنے لگا تھا کہ اس اچانک ابتات پر امیرہ تڑپ کر رہ گئی تھی اور سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرتی رہ گئی تھی کہ کاظم شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا، پیچھے ٹیبل کے ساتھ پن کرتا ہوا اسے گہری فرینچ کس کرتا، اس کی تھوڑی کو دانتوں میں دباتا، اس کے گلے کی ہڈی پر جھکا اور ہونٹوں میں اسے دباتا، جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کے نشان میں لمس چھوڑنے لگا تھا۔ پھولی ہوئی سانسوں سے اس کے لبوں کو پھرا کے اور اس کے سینے پر محسوس کرتی ہوئی لرزی تھی۔ پل میں اس کی حالت ابتر کیے پیچھے ہوا اور اس کے بکھرے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آئندہ میرے آفس میں آئی تو بنا ٹکٹ کے اوپر پہنچا دوں گا۔ اور اس کی بھیگی سبز آنکھوں میں نظر چراتا اور الٹی قدم لیتا وہ میٹنگ روم سے باہر نکل